السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آیت مبارکہ سورہ بقرہ، دوسرا سپارہ، 216 نمبر آیت، 10 نمبر رکوع۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں پر قتال اور جہاد فرض کیا ہے، حکم دیا ہے۔ اے لوگو، تم پر وہ گناہ گزرتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم انہیں ناپسند کرتے ہو، ہمارے ہاں وہ فائدے کی چیز ہے۔ بہت ساری چیزیں تمہارے نزدیک فائدے کی ہیں، ہمارے ہاں وہ فائدے کی نہیں ہیں۔ تمہارا بھی ایک جاننا اور سمجھنا ہے، ہمارا بھی ایک علم اور جاننا ہے، تو اس لیے ہم زیادہ اور صحیح جانتے ہیں، تم صحیح نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ آیت مبارکہ کے ذیل میں آج کے مضمون سے پہلے ماقبل میں کچھ چیزیں گزشتہ جمعہ سے متعلق کچھ چیزیں ذکر کی گئی تھیں، اسی کے تسلسل میں اگلا مضمون بھی، لیکن پچھلا مضمون مستحضر ہونے رہنے کے لیے چند چیزیں ماقبل سے متعلق گوش گزار کی جا رہی ہیں تاکہ پچھلا مضمون سمجھنا بھی اور آگے کرنا بھی آسان ہو۔ ماقبل کے مضمون میں یہ بات ہم میں سے ہر آدمی کے علم میں ہے، ہر عام و خاص مرد و عورت اس بات کو خوب جانتا اور جانتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ فلسطین کا ہے۔ اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ بے چینی اور بے قراری فلسطینی عوام، مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے، جن پر اس سے زیادہ ظلم کی کوئی داستان رقم نہیں ہو سکتے۔ پہلے بھی ظلم اور قومیں، بعد میں بھی ظلم اور قومیں۔ ہم بات کے مکلف نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ بعد میں کل کیا ہوگا، ہم مکلف اور معلومات رکھتے ہیں آج تک کی۔ پچھلی چیزیں حق سبحانہ و تقدس نے قرآن میں بھی اور واقعات مشاہدات بھی موجود ہیں، اگلی چیزیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ذریعے امت مسلمہ کو، انسانوں کو بتا دی، لیکن دیکھنے والا کون ہے؟ کون کون ان ساری چیزوں کو دیکھ سکے گا؟ جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ قیامت تک رہیں گے نہیں، جو قیامت کے قریب ہوں گے وہ آج نہیں ہیں۔ تو اس واسطے حق سبحانہ و تقدس نے ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا ہے آج کا اور آج تک کا۔ تو جو ظلم کی داستان رقم ہو گئی ہے وہ آج سے پہلے کبھی
اس دیدہ دلیری کے ساتھ، اس جرت کے ساتھ، اس جسارت کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ تاریخ میں اس طرح کے واقعات نہیں ہیں۔ تو ماقبل میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ آج بھی اس قدر حالات احوال دیکھنے، سننے، سمجھنے، پڑھنے کے بعد بے دین نہیں، دنیا دار نہیں، دیندار مسلمان نمازی آج بھی دو حصوں میں تقسیم ہے کہ یہ سب کا سب حقیقت پر مبنی ہے یا یہ سب کچھ ڈمی کی بنیاد پر، اور سب کچھ بعد میں پتہ چلے گا کہ فلاں فلاں کے ساتھ ملا ہوا تھا، فلاں فلاں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ یہ تو فلسطین کا بھٹا بٹھانے کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کو ذبح کرنے کے لیے ایک منصوبہ تھا جو لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اس پر بات ہوئی تھی، کچھ گزارشات۔ میرے محترم، جو حقائق ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، زمینی حقائق سے آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی۔ اس موقع پر خرگوش بن کر مٹی میں منہ چھپا کر یا آنکھیں بند کر کے آدمی بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو حقائق پر مبنی ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو حقائق پر مبنی ہیں، جن کا تعلق ڈمی کے ساتھ ہو نہیں سکتا، جن کا تعلق منصوبہ بندی کے ساتھ ہو نہیں سکتا۔ بنیادی طور سے ساری دنیا کے اندر جو ایک ڈیفنس سسٹم کا نظام تھا، اس کی کلئی کھل گئی۔ یہ اتنی بڑی ذلت، اتنی بڑی رسوائی، اسلحے کی دھاک وہ زیرو ہو گئی، فوجوں کی دھاک زیرو ہو گئی، طاقت اور قوت کی دھاک زیرو ہو گئی، ظلم کی داستانیں رقم ہو گئیں۔ بے شمار مسلمان، انہیں کہاں کھڑے ہونا چاہیے تھا یہ شارٹ لسٹ ہو گیا کہ یہ مسلمان اور یہ مسلمان حکومتیں انہیں کہاں اس وقت، کس شیلٹر کے نیچے، کس بازو کے ساتھ، کس جھنڈے کے نیچے، کس پلیٹ فارم پر، کس آواز کے ساتھ آواز ملانی چاہیے تھی، اللہ نے وہ چیزیں شارٹ لسٹ کر دی۔ نئی نئی چیزیں رقم ہو گئیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں، این جی اوز سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ جو چیزیں آج تک کھربوں ڈالرز لگا کر چھپا رہے تھے کہ نہیں نہیں ہم انسانوں کو برابر رکھتے ہیں، انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اظہار کرنا پڑے کہ مسلمان ہمارے نزدیک انسان نہیں ہے۔ انہیں عملی طور سے یہ بات سمجھانی اور بتانی پڑی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری تنظیمیں انسانوں کے لیے ہیں۔ فلسطینی جب انسان ہوں گے تو ہم کچھ کریں گے، مسلمان اگر انسان ہوں گے تو ہم کچھ کریں گے۔ جن پر لامحدود، لامتناہی پیسہ خرچ ہو چکا ہے این جی اوز پر، جن انسانی حقوق کی تنظیموں پر، جن کی مراعات، جن کی فیسلٹیز، جن کے عہدے، جن کی مراعات، نہ جانے کتنے کتنے اور کیا کیا ان کے معاملات، وہ سب آج دانتوں میں انگلی دے کر خاموش بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ یہ اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تم چیزوں کو اچھا سمجھتے ہو، وہ اچھی نہیں ہوتی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ساری چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی لیکن ہمارے نزدیک اچھی ہوتی ہیں، اس لیے کہ اگر یہ حالات، یہ قربانیاں، یہ مسائل، یہ مصائب نہ ہوتے تو آج یہ اتنے بھرم زیرو نہ ہوتے، اتنی کلئی نہ کھلتی آج۔ اب اسلحہ بیچنے والے ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ سوچیں گے کہ ہم کنہیں اسلحہ بیچے، جو خود اپنی حفاظت پر قادر نہیں ہیں، جو خود سلنڈر ہو گئے، گھٹنے ٹیک دیے۔ قومیں کے سامنے ذلت اور رسوائی، دوسری قومیں نہیں، آپ کی اپنی قومیں بھی، آپ کے اپنے لوگ بھی، پوری دنیا میں جو لوگ آپ کے مذہب کے ماننے والے، وہ بھی کہتے ہیں غلط ہے، ظلم ہے، تعدی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایسی ذلت بے شمار ملکوں کے اندر حالات احوال ہوا کرتے ہیں، اقتدار حکومتیں بدلا کرتی ہیں، لیکن ایسی ذلت نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ کھڑا مسلمان، وہ بھی نجی زندگی میں اندرون خانہ وہ بھی کہتا ہے غلط ہو رہا ہے، جو ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، جو ان کے محاذات میں کھڑا ہے،
ان کی بولی بولتا ہے جو مسلمان جو حکومت ہے، وہ بھی اندرون خانہ، وہ بھی اندر آ کر، وہ بھی نجی زندگی میں، وہ بھی خان کی زندگی میں اس بات کے لیے مقر ہیں کہ ہو غلط رہا ہے۔ تو میرے محترم، یہ وہ چند گزارشات تھیں ماقبل سے متعلق کہ بھی آج بھی مسلمان اس انداز پر سوچتا ہے، اتنی جانیں، اتنا نقصان ہو جانے کے بعد بھی اس کے اندر کا ضمیر اس کی زبان کو، دماغ کو مجبور کرتا ہے وہ آج بھی یہ بات کہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے۔ صحیح اور غلط سے متعلق مضمون کے آخر میں انشاءاللہ عرض کریں گے کہ بنیاد کیا ہے، ہمیں کیسے سوچنا ہے۔ تو بھائی دو چیزیں قابل ذکر آج کے مضمون سے متعلق، ایک فلسطین اور ایک جو کچھ ہم اور آپ مل کر کسی نہ کسی درجے میں غریب، مسکین، بھوکے ننگے لوگ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں، آیا اس کا کچھ اثر ہے؟ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ ایک اصول سمجھ لیجئے، باقی مضمون کے دوران بات آ جائے گی۔ اگر آپ تھوڑی سی وسعت نظری کے ذریعے اور قرآن حدیث پر تناظر کے ذریعے، تو یہ بائیکاٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کہا تھا ان کا سود سے، مالیاتی اداروں سے بائیکاٹ کرو، یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ میں اور آپ کوئی نیا کام کرنے نہیں جا رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی حیات، ان کی زندگی، ان کی عزت، ان کی ذلت، ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں، ساری کی ساری چیزیں مالیات کے گرد گھوم رہی ہیں۔ تم ان کے مالی معاملات میں ایک ہول پیدا کر دو، یہ اپنی موت آپ مر جائیں۔ یہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا، کہا سود کا بائیکاٹ کرو اور کچھ نہ کرو۔ تم کچھ کر نہیں سکتے، تم خالی نہ سود لو نہ سود دو۔ اس لیے یہودی لابی کا سب سے بڑا خرچ، سب سے بڑی قوت، سب سے بڑا دماغ، سب سے بڑی طاقت اس پر لگتی ہے کہ سود کو عام کیسے کیا جائے۔ ساری چیزیں ضمن ہیں، فلسطین بھی ثانوی درجے کی چیز ہے، سارے مسلمان ثانوی درجے کی چیز ہے۔ ہدف یہ ہے، میرا آپ کا ہدف اللہ اور رسول اور قرآن حدیث ہے، ان کا ہدف سود ہے۔ اگر سود ختم کر دیا جائے تو اپنی موت آپ مر جائے، کائنات میں ڈھونڈنے سے یہودی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی حیات، اس کی زندگی، اس کی خوشیاں، اس کی غمیاں، اس کی بیماریاں، اس کی صحت سود کے ساتھ، مال کے ساتھ، مالی اداروں سے، مالی پالیسیز کے ساتھ۔ میرے نبی نے 14 سال پہلے کہا تھا، کہا تم سود کا بائیکاٹ کر دو۔ تو جو میں اور آپ آج بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی تو سود ہی کے نظام کا ایک حصہ ہے، اسی کی تو ایک کڑی ہے، کوئی نئے کام تھوڑی کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے 14 سال پہلے ارشاد فرمایا۔ ہم 1400 سال گزر گئے، اب تک یا تو کر نہیں سکے یا اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں آیا، یا کر نہیں سکے یا اپنے نبی کی بات کو ابھی تک جھٹلا رہے ہیں کہ نبی نے کہا تھا بائیکاٹ کرو سود کا۔ تو یہ ساری شکلیں سود کی ہیں، کوئی براہ راست، کوئی ڈائریکٹلی، کوئی انڈائریکٹلی۔ تو بھئی آج مضمون فلسطین سے متعلق، میرے بھائیوں، فلسطین آج بھی عام و خاص، جاننے نہ جاننے والے، میں اور آپ بھی اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ زمینی جنگ ہے۔ میرے بھائیوں، زمینی جنگ نہیں ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ والتین شام، ملک شام، والزیتون ملک فلسطین، وطور سینین طور سینا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں اپنا قرب عطا فرمایا تھا، کوہ طور، وہذا البلد الامین، مکہ مکرمہ۔ کہا یہ مسلمانوں تمہاری چیزیں ہیں، یہ تمہاری تاریخ ہے، تمہارے انبیاء علیہ السلام کے مسکن ہے۔ انبیاء علیہ السلام فلسطین کی زمین پر 5000 صحابہ کا خون موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب رومیوں سے بیت المقدس آزاد کروایا تھا، صرف صحابہ تو بعد کے لوگ، انبیاء علیہ السلام پہلے کے لوگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام،
موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ تو تاریخ میں ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، 1.25 نبیوں کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے، نام قرآن حکیم میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے انبیاء علیہ السلام کی تعداد اللہ رسول نے فرمائی ایسے ہی ہے. تو ذکر تھوڑے سے ہیں، ان تھوڑوں سے میں سے بھی 9-10 نام تو یہ آ گئے. کسی کا مسکن فلسطین اور شام، کسی کا عبادت گاہیں، کسی کی ہجرت، کسی کو جائے پناہ، کسی کی حکومت، کسی کے واقعات، کسی کی زندگی، کسی کا ذکر شام اور فلسطین، شام اور فلسطین. پہلے دن سے اللہ نے مسلمانوں کو دیا. قرآن میں ذکر کیا انبیاء علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیلی نہیں تھے. اور جو بنی اسرائیلی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تو آج یہود ان کی تعلیمات پہ بھی نہیں ہیں. جو بنی اسرائیل کے علماء گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں، ان کی تعلیمات علماء کی بھی اور ائمہ کی بھی تعلیمات کچھ اور ہیں. آج یہود کی تعلیمات کچھ اور ہیں، یہود کے پاس موجود تعلیمات کچھ اور ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کا مسکن طالوت اور جالوت، دوسرے سپارے کا آخری رکوع 16، فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت جالوت شام اور فلسطین کا واقعہ. یاجوج ماجوج کا قتل وہاں ہوگا، وادی نمل فلسطین میں. اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کیوں کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. وہ وادی اور وہ مقام فلسطین میں. تو واقعات کی دنیا میں تو لاکھوں واقعات اکٹھے ہو جائیں گے، اس لیے کہ چیز مسلمانوں کی ہے، جگہ مسلمانوں کی ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت مسلمانوں کی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جنگ زمین کی نہیں ہے، جنگ زمین کی نہیں ہے، جنگ زمین کی نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے پر حرم میں 1 لاکھ نمازیں، مسجد نبوی میں 50,000، اقصی میں 500 نمازوں کا اجر. 40 سال کے بعد پہلے بیت اللہ بنا، پھر 40 سال کے بعد اقصی کی تعمیر ہو گئی. مقدس مقدس پاکیزہ زمین، بہترین زمین، منزہ زمین، مبرہ زمین، برکت والی زمین، انبیاء علیہ السلام کی زمین، اماج کا انبیاء علیہ السلام، جائے پناہ انبیاء علیہ السلام، عبادت خانے انبیاء علیہ السلام، گزر انبیاء علیہ السلام، ہجرت انبیاء علیہ السلام، پسندیدہ زمین انبیاء علیہ السلام. پتہ نہیں کتنے فضائل فلسطین کے موجود ہیں. نہ یہ مسائل حالات پیدا ہوتے، نہ مجھے اور آپ کو، میرے آپ کے بچوں کو معلوم ہوتا کہ ہماری زمین ہے. جیسے بیت اللہ حکم ہوا نماز پڑھیں، لیکن بیت اللہ کی طرف نہیں، حکم ہوا نماز پڑھیں بیت المقدس کی طرف. احکامات آتے چلے گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، مزید احکامات کے اعتبار سے شارٹ لسٹ فرنش ہوتے چلے گئے. پھر حکم آیا اب بیت اللہ کی طرف. مسجد قبلتین اسی بنیاد پہ تو ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف پھر بیت اللہ کی طرف، کیونکہ دونوں کا تعلق انہی مسلمانوں کے ساتھ ہے جو محمدی ہیں. یہ تو رب حکم دے رہا ہے، یہ تو رب کی تخلیق، رب کے فیصلے کے خلاف نظام ہے. رب کہتا ہے میں نے محمدیوں کو دیا ہے، محمدیوں کے لیے یہ زمین ہے قیامت تک. یہ تو صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی آج طاقت ختم ہو جائے. فتح اور شکست کے بارے میں آج بھی میں اور آپ اسی طرح سوچتے، 2 مہینے ہونے کو ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ فتح ہے، شکست ہے. میرے بھائیوں، فتح اور شکست مال کی بنیاد پر ہوتی ہے، احکامات کی بنیاد پر نہیں ہوتی. فتح اور شکست حکومتوں کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے. فتح اور شکست اللہ اور رسول کی بنیاد پر نہیں ہوتی. قرآن حدیث کے درمیان فتح اور شکست کا مضمون نہیں ہے. وہاں تو حکم پورا کیا، فائدہ ہوا یا نقصان، فتح ہو گئی. حکم پورا نہیں کیا، سب کچھ ہاتھ آ گیا، شکست ہو گئی. تو رب کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فارمولے کے نزدیک، فارمولے کے مطابق تو 70 سال پہلے وہ فاتح تھے. اس فتح کو سنبھال رہے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اس کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اب قربانیوں کا ریشو بڑھ گیا.
پہلے دن سے جس نے اللہ کے حکم کے مطابق، بھائی یہ زمین ہمارا حکم ہے، سنبھالو اسے، تمہارے بڑوں کی یادیں ہیں یہاں پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور ہے یہاں پر، صحابہ کا خون ہے یہاں پر، مکہ مکرمہ سے آسمانوں پر بلا رہے ہیں، فرمایا وایا بیت المقدس ہوتے ہوئے آئیے گا، بیت المقدس کو بھولیے گا نہیں۔ معراج کے موقع پر کہا آنا چاہتے ہیں آ جائیے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ام ہانی کے گھر سے مکہ سے ڈائریکٹ بھی آسمانوں پر لا سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کروا دیجئے، نماز پڑھا دیں، بیت المقدس کی حیثیت کو بتا دیں، سمجھا دیں، تاکہ قیامت تک جب بھی کسی آدمی کے اندر کوئی آدمی تذبذب کا شکار ہو، اسے سمجھ میں آ جائے کہ میرے نبی کو زمین سے آسمان تک لے جانے کے لیے وایا بیت المقدس لے کے جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین پر ایک بیت اللہ اور ایک آسمان پر بیت المعمور، کہیں درمیان میں بیت المقدس کو بائی پاس نہ کر دیا جائے، اس کی حیثیت کو کم نہ سمجھا جائے۔ ہمارا حکم ہے جب تک ہم نے چاہا نماز پڑھو بیت المقدس کی طرف، حکم ہمارا حکم ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ادھر چہرہ کرو، ادھر چہرہ کرو۔ اعلام تو ماننے کے مکلف ہے، کہاں منہ کرنا ہے، کتنی نمازیں پڑھنی ہے، سفر میں کتنی پڑھنی ہے، حضر میں کتنی پڑھنی ہے، کس کے ساتھ کتنی پڑھنی ہے، امام ہو کے کتنی پڑھانی ہے، مقتدی ہو کر کتنی پڑھنی ہے۔ ہم حکم کے پابند ہیں، کہا آپ حکم کے پابند رہیے، اب نفع و نقصان کو نہ دیکھیے، نفع و نقصان ایمان والے کا یہ حکم مانا یا نہیں مانا، حکم قبول کیا یا نہیں قبول کیا، حکم میں دو رائے تو قائم نہیں ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا آئیے بیت المقدس کو دیکھتے ہوئے ملتے ہوئے انبیاء علیہ السلام سے ہمارے پاس آئی، تاکہ بیت اللہ سے جا رہے ہیں، ام ہانی کے گھر سے جا رہے ہیں، حرم سے بیت اللہ کے قریب سے جا رہے ہیں، اور فرمائے ایک یہ بھی ہمارا گھر وہ بھی ہمارا گھر، یہ بھی برکتیں وہ بھی برکتیں، یہ بھی بنیاد وہ بھی بنیاد، یہ بھی آپ کا وہ بھی آپ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفیس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جہاد کے لیے صحابہ کی جماعتیں بھیجا کرتے تھے، کبھی خود تشریف لے جاتے اور کبھی صحابہ کو بھیج دیتے کہ جاؤ میں مکہ میں یا مدینہ میں یہاں ہوں اور تم ہو، کسی کو امیر بنا کر رخصت کر دیتے۔ حضرت عمر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، صدیق اکبر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے جب فلسطین کا موقع آیا فرمایا میں عمر بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ یہ سعادت کی بات ہے کہ قیامت تک لوگ یہ بتائیں کہ اس جہاد میں حضرت عمر جیسے لوگ بھی موجود تھے۔ کہا لوگ کہیں کہ عمر جیسے لوگ، اور میں کہوں گا عمر کو بھی اللہ نے یہ سعادت دی ہے۔ جس فلسطین کی آزادی کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کبھی میرے جیسے لوگ استعمال ہو جائیں۔ آج 14ویں صدی کا مسلمان کہتا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، ہم ترازو لے کر بیٹھے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ذکر آ گیا، صحابہ ذکر آ گیا، خلفاء ذکر آ گیا، قیامت تک اللہ نے اسے برکت کی جگہ بنا دیا۔ میں اور آپ شاید 6 کلمے بھی سیدھے نہ ہوں، ہمارے نماز جنازہ کی دعائیں بھی ہمیں ساری یاد نہ ہو، لیکن رائے قائم کرنے میں ہم نبی سے کم نہیں ہیں۔ شکست ہو رہی ہے، فتح ہو، میرے بھائیو جہاں نفوذ ہو، نفوذ کسی چیز کو نافذ کرنا ہو وہاں شکست اور فتح ہوا کرتی ہے۔ جہاں معاشرت کو مسلط کرنا ہو وہاں شکست ہوا کرتی ہے۔ یا معاشرت مسلط نہیں کرنی، مسلمانوں کی معاشرت اور ہے، یہود کی معاشرت اور ہے، یہاں کوئی چیز تسلط نہیں ہے، کوئی چیز مسلط نہیں کرنی، مسلمانوں کے پاس پہلے سے قرآن حدیث مسلط ہونے کے لیے کافی ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پہلے سے کافی ہیں، کسی اور نظام کے تسلط یا نفوذ کی نہ ضرورت اور نہ موقع۔ تو جہاں حکومتیں ہوا کرتی ہیں، مال ہوا کرتا ہے، اقتدار ہوا کرتا ہے، مفادات ہوا کرتے ہیں، تسلط ہوا کرتا ہے، نفوذ ہوا کرتا ہے، معاشرت اور معیشت ہوا کرتی ہے، وہاں آدمی کہتا ہے فتح ہوئی شکست ہوئی۔ یہاں ان میں سے کون سی چیز موجود ہے سوائے ایمان کے؟ کا صرف ایمان، صرف اللہ، صرف رسول، صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین۔ میرے بھائیوں عرض اور درخواست یہ ہے، اگر آج بھی کسی کی رائے فلسطین کے بارے میں کوئی 2 رائے ہوں، مسلمان فلسطین کے بارے میں کوئی 2 رائے ہوں، ایک کرائیٹیریا، ایک میزان، ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک پرنسپل، سوال یہ ہے کیا الامان والحفیظ اللہم احفظنا منہم، اللہ ہر مسلمان کے ایمان کی اعمال کی
زندگی کی، اولادوں کی، نسلوں کی، ملکوں کی، خطوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر بیت اللہ کو کوئی آنچ آ جائے تو کیا پھر بھی میری اور آپ کی یہی رائے ہوگی کہ صحیح ہے غلط ہے، فتح ہے شکست ہے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، جان مال لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو جذبہ بیت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہی جذبہ بیت المقدس کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ کس سمجھدار نے ہمیں سمجھا دیا؟ اگر یہ مسئلہ بیت اللہ کے لیے ہوتا تو جانے دے دیتے۔ تو بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ جیسے بیت اللہ ویسے بیت المقدس۔ جس رب نے بیت اللہ کے لیے ارشاد فرمایا، اسی رب اور نبی نے بیت المقدس کے لیے ارشاد فرمایا۔ جو تاریخ بیت اللہ کی ہے کمی بیشی کے ساتھ، اسی طرح کی تاریخ بیت المقدس کی ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہو گیا کہ ہم بیت المقدس کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا؟ ہاں اگر بیت اللہ کے لیے ہو، حرمین کے لیے ہو، تو دونوں کی نسبتیں رب کی طرف ہے، دونوں کی نسبتیں رب کی طرف ہے۔ اس واسطے میرے محترم بیت المقدس کے بارے میں اور آپ جب تک حساسیت کے ساتھ، جذباتیت کے ساتھ، اندر کے حرقے کے ساتھ اس کا اظہار، کوشش، محنت نہیں کریں گے، شاید یہاں رہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکے۔ دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ میرے محترم، بائیکاٹ کرنا یہ ہمارا حق ہے، ہمیں شریعت مطہرہ نے بتایا ہے، اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے قرآن حدیث کے تناظر میں یہ ایک سنت عمل ہے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دعائے قنوت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم الف بین قلوبہم، اللہم خالف بین کلمتہم اولئک الذین، اے اللہ ان لوگوں پر لعنت، اللہ ان کو تہس نہس کر دے، ایسی بدعا۔ یہ بائیکاٹ ہی تو ہے، کر نہیں سکتے، پڑھ تو سکتے ہیں، کر نہیں سکتے، کہہ تو سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ اردو میں بائیکاٹ سمجھ میں آنے لگا، اس کا انکار کرنے لگے۔ عربی میں بائیکاٹ سمجھ میں نہیں آیا، اسے روزانہ فجر میں پڑھ رہے ہوتے۔ کیا سمجھ ہے ہماری، شاباش ہماری سمجھ پر، کہ جتنا دین اردو میں سمجھ میں آتا ہے اس پہ انگلی رکھ کر تنقید کرتے ہیں، جو دین سمجھ میں نہیں آتا تو دمبے کی طرح پیچھے چل رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں اور آپ کو حق دیا ہے، اور یہ حق رب کائنات، رسول کائنات کی جانب سے ہے کہ تم سود کے خلاف آواز اٹھاؤ، عمل کو اختیار کرو، سودی نظام میں ہرگز اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو، تو یہ ساری کی ساری پالیسیاں اپنی موت آپ مر جائیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے لیکن یقین نہیں آ رہا، یہ رسول علیہ السلام فرما رہے، یقین نہیں آ رہا۔ تو میرے محترم، ہر موقع پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مواقع عطا فرمائے، یہ ایک اور موقع دیا اپنی چیزوں کے استعمال کرنے کا، اپنی چیزوں کے میرے بھائیوں، اگر فائدہ نظر آئے یا نظر نہ آئے، ایک اصول سمجھ لیجئے، نماز کا فائدہ نظر آتا ہے اس لیے پڑھتے ہیں، ایمان کے خلاف ہے، ایمانیات کے خلاف ہے کہ نماز کا فائدہ نظر آئے گا تو کریں گے، نماز کا فائدہ نظر نہیں آئے گا نہیں کریں گے، تو یہ خود کفر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سودی نظام کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ آج اللہ نے موقع دے دیا، عزت کے ساتھ موقع دے دیا، حفاظت کے ساتھ موقع دے دیا۔ جہاں تھوڑا سا چل پڑے ہیں اس کو جاری رکھیے، جہاں تھوڑی سی ہمت کی ہے اسے یہ اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم اسے اچھا نہیں سمجھتے لیکن ہے ہی اچھا۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تم اسے اچھا نہیں سمجھتے لیکن ہے ہی اچھا۔ تو اس واسطے اللہ نے موقع دیا ہے اپنی پروڈکٹ کو، اپنی چیزوں کو عام کرنے کے، کھانے کا اللہ نے موقع دے دیا، پینے کا اللہ نے موقع دے دیا۔ ارے بھائی، ہم کب سے یہ برانڈڈ چیزیں استعمال کر رہے تھے؟ ہمارا آپ کا اسٹیٹس تو بدلتا اس دن ہے جس دن مٹھی میں 4 پیسے آ جائیں، اس سے پہلے ہم سب مسلمان تھے۔ یہ برانڈ کا عذاب آیا کب سے ہے؟ کس کے پاس آتا ہے؟ جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں، بس وہ برانڈ کا مسلمان بن جاتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں کھاتا، یہ نہیں پیتا، ایسے نہیں کرتا، ایسے نہیں کروں گا، صحت خراب ہو جائے گی، نظام ہضم خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ پیسے آ گئے، پیسے نہیں تھے تو یہی چیزیں نظام ہضم خراب نہیں کر رہی تھی، یہی بولی آدمی کی نہیں بدل رہی تھی۔ تو بھائی اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ کووڈ میں اللہ نے بہت سارے لوگوں کو مسلمان ہونے کا موقع دیا، بہت سارے مسلمان ہوئے کووڈ کے بعد پھر واپس، اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، آج تک مسلمان چل رہے ہیں۔
تو حالات اللہ اس لیے بدلتا ہے کہ اللہ موقع عطا فرماتا ہے میرے بندو میں تمہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میں ایک موقع میسر آتا ہے، کوئی فائدہ اٹھاتا ہے کوئی، آج پھر اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم ساری حلال چیزیں کھانے پر آ جائیں، ساری حلال چیزیں، کوئی فائدہ نہ ہو کم از کم حلال پیٹ میں تو جائے گا۔ یہ جو اتنا حرام پیٹ میں چلا گیا ہے اس لیے ہمت نہیں ہو رہی فلسطین کے لیے، اگر یہ پہلے دن سے حلال جا رہا ہوتا تو آج میں اور آپ اس طرح نہ سن رہے ہوتے، اس طرح نہ کہہ رہے ہوتے۔ دو باتیں بھائی مضمون سے ہٹ کر، ایک بات تو یہ عمرے کے موقع پر ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ بھئی آپ رات بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ کی سلپ اور پرچیاں ہم ساتھ لے گئے تھے، تو بھائی اس سلپ میں مرحومین کے بھی ایک سلپ ہے، کوئی حاجی صاحب ہیں، ایک سلپ میں مرحومین کے نام بھی ہیں اور زندہ لوگوں کے لیے دعاؤں کے لیے نام بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں 30 ریال بھی لگے ہوئے ہیں۔ میں اس لیے پریشان رہا کہ اس میں امانت بھی لکھا ہے، قرض بھی لکھا ہے، بقیہ بھی لکھا ہے، مکہ بھی لکھا ہے، مدینہ منورہ بھی لکھا ہے، تو میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہ کوئی لین دین ہے میرا ان سے، امانت ہے، بقایا ہے، قرضہ ہے مکہ میں مدینہ میں، تو بھائی وہ 30 ریال تو میں اپنے ساتھ واپس لے آیا، لیکن امانتاً دیانتاً عرض کر رہا ہوں کہ ان کی نیت سے 30 ریال میں نے وہاں پر صدقہ کر دیا، اس لیے کہ بھائی بعد کی مشقت سے وہاں کے 30 ریال اچھے ہیں خرچ کرنا، تو اس لیے بھائی میں ان کی طرف سے 30 ریال صدقہ کر دیا میں نے، لیکن ان کے 30 ریال میرے پاس موجود ہیں۔ میں نہیں فیصلہ کر سکا کہ بھئی یہ قرض بھی لکھا ہے، بقیہ بھی لکھا ہے، امانت بھی لکھا ہے، مکہ بھی لکھا ہے، مدینہ بھی لکھا ہے، کسی ایک چیز پر فیصلہ کر دیتا تو 4 چیزیں محروم رہ جاتی۔ تو اس لیے بھائی جن صاحب کے بھی وہ 30 ریال ہوں، کوئی اور صاحب جا رہے ہوں پھر ان کو کسی ایک کنڈیشن کے ساتھ لکھ کر پھر بھیج دیجئے، بہرحال میں ان کی طرف سے 30 ریال صدقہ کر کر آ گیا۔ دوسری اور آخری بات آج کے مضمون سے متعلق یہ ہے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہماری خوبی سوائے عمل کے اور کچھ نہیں ہے، ہمارے نہ سینگ لگے ہوئے ہیں، نہ ہمارے پر لگے ہوئے ہیں، نہ ہماری دمیں لگی ہوئی ہیں، ہماری خوبی صرف عمل ہے، بس اس کے علاوہ کوئی خوبی نہیں۔ آج تقریباً 5.5 ماہ ہو گئے ہیں اس درخواست کو پیش کرتے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے نمازی بھائیوں، ٹوپی کا اہتمام کریں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ انتہائی خطرناک کوئی اندر کی بیماری ہے جس پر آدمی مصر ہے۔ میں اس میں آپ حضرات سے ایک فیور چاہتا ہوں، میں نے اعلان کیا تھا کہ میں ہرگز اس کا حق اور رائٹس نہیں رکھتا کہ میں کسی سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں کہ اب پہلی صف چھوڑ کے دوسری صف میں چلے جائے، میں نے ہی اعلان کیا تھا، لیکن آج 5.5 ماہ کے بعد میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ کوئی نیا نووارد آدمی ہو تو ہمیں بھی نظر آتا ہے، لیکن پرانا آدمی ہو تو ایک شرط آپ میری اس سلسلے میں معاونت کریں کہ دائیں بائیں والے ساتھی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس سے ضرور کہہ دیں، پھر تیسری اور چوتھی دفعہ میں انشاءاللہ مائک پر کہوں گا، لیکن 2 3 4 دفعہ کہ بھائی آپ مستقل بغیر ٹوپی کے نظر آتے ہیں، اس لیے میری درخواست یہ ہے کم از کم پہلی صف کو اس سے پاک رکھیے۔ میں نے فقہی شرعی مسئلہ بتایا تھا، آپ علیہ السلام کے زمانے میں اور خلفاء اربعہ کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں ہمیشہ، کیونکہ مسجدیں اتنی بڑی نہیں ہوا کرتی تھیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوا کرتی تھیں، 10-12 آدمیوں پر مسجد نبوی کے علاوہ بڑی مسجدیں بنانے کا رواج نہیں تھا، اور آج تک رواج نہیں ہے کہ مسجد نبوی سے کوئی بڑی مسجد بنائی جائے، اور کسی بھی جامع مسجد سے چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوا کرتی۔ خندق کی جتنی مسجدیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، جتنی زیارتوں پہ چلے جائیں سب چھوٹی چھوٹی مسجدیں، پہلی صف میں بس 10 آدمی 12 آدمی 6 آدمی 9 آدمی 14 آدمی، بس اتنی بڑی بڑی 90 آدمی 80 آدمیوں والی صفیں نہیں ہوا کرتی۔ تو بھائی ان 12 آدمیوں میں سے بھی 6 مفتی ہوا کرتے تھے،
8 حفاظ ہوا کرتے تھے، ان میں سے 3 اور 4 آدمی بہترین قاری ہوا کرتے تھے. گویا کہ پہلی صف میں سے 90% آدمی کوالیفائی کرتے تھے، اور بغیر ٹوپی کے تو کبھی بھی ایک بھی نہیں ہوا کرتا تھا. تو میرے بھائیوں، یا تو ہم اسے بہت آسان لے رہے ہیں، اور یا ہم صرف اس خیال سے کہ بھئی ایک برساتی ایک مضمون ہے، مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں ختم ہو جائے گا. بھائی یہ مرتے دم کا مضمون ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے، بے ادبی کو معاف کر دیجئے، لیکن 5.5 ماہ ہو گئے اس بات کو کہ ایسا کیا مضمون ہے. نئے آدمی سے ہمیں نہ شکایت ہے اور نہ ہمیں گلہ ہے، ہمیں تو پرانے سے گلہ ہے، 5 وقت کے نمازی سے گلہ ہے، جو ہوشیاری، سمجھداری، حسن، خوبصورتی اللہ کے سامنے بے ڈھنگے انداز میں انکوالیفائڈ اور ایسی حیثیت کے اندر حاضر ہونے کو سمجھداری خیال کرتا ہے، بھائی وہ انفٹ ہے، وہ مسلمان پہلی صف میں انفٹ ہے، وہ انکوالیفائڈ ہے، وہ کوالیفائی نہیں کرتا، وہ اس قابل نہیں ہے. اگر کہیں امام کا حادثاتی بنیاد پر وضو ٹوٹ جائے اور دائیں بائیں کوئی آدمی جو ہاتھ لگے پیچھے سے آدمی خلیفہ بنا تھا آگے کرتا ہے، ایسا آدمی بغیر ٹوپی کے، ایسا آدمی بغیر سنت لباس کے، ایسا آدمی بغیر داڑھی کے. میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، کم از کم میں اور آپ مسجد میں تو اسلامی نظام لے آئیں. میں اور آپ تو مسجد کو اسلامی بنانے کا آج تک تیار نہیں ہے. یہاں تو ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں، پھر ہمیں کیا قباحت ہے؟ نماز پڑھنے آئے اور پھر بھی آدمی ادھورا ہے، پھر بھی ساری زندگی اس نے 60 سال 70 سال اس میں لگا دیے. مولوی صاحب بتائیے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ نہیں پوچھتا کہ میں بے ادب ہوں یا مؤدب ہوں یا بے ادب ہوں. اللہ کے نبی نے سر سے ٹوپی اتاری ہے نہیں اتاری؟ صحابہ نے بغیر ٹوپیوں کے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ اور صحابہ کے دور میں کبھی پہلی صف نہیں، پوری مسجد میں بھی کوئی بغیر ٹوپی کے ننگے سر ہوتا تھا؟ یہ نہیں پوچھتا کبھی وہ کیا سنت ہے غیر سنت، یہ نہیں پوچھتا. یہ پوچھتا ہے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر ایک آدمی صرف وضو میں 4 فرض ادا کرے نماز ہو جاتی ہے، تو کیا ساری زندگی 4 فرض ادا کی ہیں، کبھی سنت ادا نہیں کی؟ اگر ایک آدمی صرف تہمت پہن کر آ جائے نماز ہو جاتی ہے، کیا کبھی ایسے نماز پڑھی ہے؟ اگر ایک آدمی اتحیات پڑھے اور درود شریف پڑھے بغیر دانستہ سلام پھیر دے نماز ہو جاتی ہے؟ ایسے پڑھتے ہیں نماز؟ فجر کی نماز کھڑی ہو جائے اور سنتیں باندھ لی ہوں، یاد آئے تو بھی نیت توڑ دی، کبھی توڑتے ہیں نیت؟ فجر کی نماز ہو رہی ہے، سنتیں مت پڑھیں جہاں تک آواز آ رہی ہے. تو میرے محترم، کم از کم مسجد کو تو ہم اسلامی نظام کے حوالے سے، اللہ کی شان 1400 سال ہو گئے، ہماری مسجدیں اسلامی نہیں بنی ابھی تک مسجدوں کے اندر پھٹا پڑا ہوا ہے کہ بھئی کس حال میں مسجد میں آنا ہے. تو اس واسطے بھائی، اس واسطے ادب سے درخواست ہے کہ آپ ضرور دائیں بائیں والے ساتھی کو محبت سے کہیے، درخواست کیجیے. میں محسوس کر لوں کہ بھئی 2 اور 3 میسیجز انہیں پہنچ گئے، لیکن یہ پھر بھی مستقل مزاج پاکستانی ہے، پھر میں انشاءاللہ اعلان کروں گا، درخواست کروں گا، بھئی پہلی صف میں جتنے ایسے پکے ٹھکے 70 سال 80 سال 90 سال 120 سال کے نمازیوں جنہیں آج تک سر ڈھکنے کی توفیق نہیں، اپنے رب کے سامنے مؤدب انداز میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ملی، ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے وہ پہلی صف چھوڑ کے پیچھے صف دوسری صف میں چلے جائے. آپ میری مدد کیجئے انشاءاللہ الرحمن، اسے چھوڑیے نہیں. اس لیے اگر آج میرے بھائیوں بے دینی بڑا کرتی ہے، دینداری بہت دھیرے دھیرے بڑھتی ہے، بے دینی آنکھ کی طرح پھیلتی ہے. ایک وقت 1 آدھ 2 4 نمازی نظر آتے تھے، اب تو الحمدللہ ماشاءاللہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے. میں یہاں سے نکلتا ہوں، جن ساتھیوں کو پابند کرتا ہوں کہ بھئی ٹوپی، وہ یہاں نمازیں ختم ہونے کے بعد ہی میرے سامنے ہی ٹوپیاں جیب میں رکھتے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ انہیں معلوم ہے میں نے کہنا ہے انہیں ٹوپی پہنی ہے. نماز ختم ہوئی اور یہاں سے لے کر گیٹ تک بھی نماز پہ ٹوپی پہننے کے روادار نہیں. ارے بھائی کیا عذاب ہے ایسا ٹوپی میں. اللہ نے اس میں عزت رکھی ہے، اللہ نے اس میں گناہوں سے روک رکھی ہے، اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. سر ڈھکا ہوا ہو، کوئی آدمی باہر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر ننگے سر کوئی چیز خرید کر کھا پی رہا ہو، شریعت کہتی ہے یہ آدمی شہادت دینے کے قابل نہیں ہے. ننگے سر کے یہ فضائل ہیں. باہر کوئی آدمی فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے کوئی چیز ٹھیلے پر کھا رہا ہو، خرید رہا ہو، اور سر ننگا ہو، لوگ آ جا رہے ہوں اور وہ ماشاءاللہ لطف اندوز ہو رہے ہوں،
ایسے شخص کی شہادت قابل قبول نہیں ہے جو اپنے سر کو نہیں سنبھال سکتا، وہ اپنی زبان کو کیا سنبھالے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جوتیاں آگے رکھو پھر سجدہ کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیمتی سامان ہے، کہا قیمتی سامان بھی آگے رکھو، کہا جوتیاں بھی آگے رکھو. کہا اس لیے کہ اگر جو جوتیاں نہیں سنبھال سکتا وہ ایمان کیسے سنبھالے گا؟ جو ٹوپی پہ خرچ نہیں کر سکتا وہ دین پر کیا خرچ کرے گا؟ چھوٹے سے سسٹم میں مجھے یاد ہے میں کسی کو 5 ٹوپیاں دے چکا ہوں، پھر وہ چھٹی کے متمنی ہے. میں کسی کو 60 ٹوپیاں دے چکا ہوں، 1.25 لاکھ روپے کی ٹوپیاں تقسیم ہو گئے. میرے پیارے بھائیوں 1.25 کروڑ کی بھی تقسیم ہو جائیں گی. حل کیا ہے اس کا؟ یہی حل ہے، یہی نظام ہے کہ ہر جمعے کو ٹوپیاں تقسیم کر رہے ہوں. تو بھائی اسے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی میرے بھائیوں. آج فلسطین کا مضمون بھی اسی لیے پریشان کن ہے کہ میری زندگی میں دین نہیں ہے. دین کا ہی تو فقدان ہے، یہ عمل ہی کا تو فقدان ہے. عمل آ جائے گا نظام بہتر ہو جائے گا، عمل ہی کی تو کمی ہے. اور جب آدمی کا ساری چیزیں یہاں سے متعلق ہیں، اس پورے جسم کی حیثیت اس سر کے ساتھ ہے، اس سر کے ساتھ. اسی سر میں آنکھیں ہیں، اسی سر میں دماغ ہے، اسی سر میں کان ہے، اسی سر میں زبان ہے، اسی سر میں عزت ہے، اسی سر میں فیصلے ہیں، اور وہی ننگا ہے. سر کے علاوہ کسی اور جگہ کو کہا جائے کہ ننگا ہے تو آدمی ننگا سمجھتا ہے، ننگا کیا ہوتا ہے، لیکن سر ننگے کو ننگا ہی نہیں سمجھتا. یہ ترازو کے دو بڑے عجیب سمجھ میں نہیں آتا کہ سر ننگے کو عیب نہیں سمجھتے، عزت سمجھتے ہیں، باقی جسم کے ننگے کو عیب سمجھتے ہیں. پیر ننگے ہو عیب سمجھتا ہے، پیٹ ننگا ہو عیب، شرمگاہ ننگی ہو عیب سمجھتا ہے، سر ننگا ہو فخر کرتا ہے. یہ کس نے ترازو سمجھا دیا؟